آپ نے پہلے کہا کہ ایک اینکر پرسن کو حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، لیکن خان کی محبت نے آپ کو حد سے تجاوز کروایا. آپ نے کہا کہ خان پہ میری دل اور جان قربان، جو وائرل ہوا. میں بھی پی ٹی آئی کا ایک ڈائی ہارڈ ورکر ہوں. تو ایسی کیا بات تھی کہ آپ یہ سب سمجھتے ہوئے کہ مجھے یہ حد کراس نہیں کرنی چاہیے، آپ نے خان کی محبت میں وہ حد کراس کر دی؟ اس کی کیا وجہ؟ آئی ایم اے ہیومن بینگ، میں انسان تو ہوں نا، پہلے انسان ہوں پھر صحافی ہوں. تو میں نے جب محسوس کیا نا کہ یہاں پر حد سے تجاوز کرنے والے انتہائی کرپٹ اور بدصفت معاشرے میں ایسے ایسے آئٹم پڑے ہیں کہ جن کے پلندے ہمارے سامنے ہیں، تو ان کی موجودگی میں یہ واحد آدمی ہے. میں یہ نہیں کہتا وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ فلانا نہیں ہے، تو اللہ جانتا ہے. اب ملی صاحب، یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اندر سے کیا ہے، یہ آپ کا خدا جانتا ہے، ایسا ہی ہے نا. تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتی کہ جی خان کہتا ہے کہ میں کرپٹ نہیں، وہ کہتا ہے نا کرپٹ نہیں ہو سکتا. بھائی جان نے ابھی کہا تھا کہ وہ رانجھا صاحب تھے یا کوئی اور صاحب تھے، نہیں، چودھری صاحب نے کہا تھا کہ 300 کنال یہ وہ، اس کے بارے میں کلین چٹ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. میں جس چیز کا عاشق ہوں، میں جس چیز پر فریفتہ ہوں، وہ آپ بھی کریں گے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، وہ ہے بہادری. میرا ماننا یہ ہے کہ بہادری ایک ایسا وصف ہے جس میں 50 اوصاف اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں. بہادری ایثار کا نام ہے. بہادری یہ نہیں کہ باہر نکل کے فائرنگ کر دو، 4 بندے پھڑکا دو. نو، آپ مار سکتے ہیں لیکن پھر بھی ایوائڈ کریں، یہ بہادری. تو میں اس کا اس وجہ سے تو میں آئی گاٹ کیریڈ اوے، اور وہ میرا مین سٹریم شو نہیں تھا. ایک میرا خیال ہے میل باکس میں نے یہ کہا تھا، اینڈ آئی اسٹینڈ بائی دیٹ. مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے یہ کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب حاضرین سے السلام علیکم. میرا سوال آفتاب صاحب کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ کے بارے میں ہے، چھوٹی سٹیٹمنٹ میں ہے، گلہ بھی ہے، سوال بھی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں تھوڑا سا کہ جو میرے دوست آپ سے تلخ سوال کر رہے ہیں، یہ آپ کو پاکستانی معاشرے کے گوڑے نہیں تھن سمجھتے ہیں. آپ اپنے پلیٹ فارم سے جو بات کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں پہ اثر رکھتی ہے. آپ نے اپنے ایک پروگرام میں اسٹیٹمنٹ فرمایا تھا، اسٹیٹمنٹ میں کہ اوورسیز پاکستانی شوق سے پیسے بھیجے، قبول ہے ہمیں، ہم چاہتے ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا جائے. اس کے بعد تیسری بات آپ نے کی تھی لیکن ان کو الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دی سکتی، ہم ان کو اپنے اوپر حکمران تسلیم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر ایک شہری اوورسیز ہے یا پاکستانی ہے، اگر اس کو ووٹ کا حق ہے تو اس کو الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ یہ ذرا وضاحت کر دیں. اس کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. پہلی بات ہے کہ میں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ، یہ حسن نثار ساؤنڈز مور لائک حسن نثار، ایک بات. دوسرا، اگر کی بھی ہے تو میں بھی اس وقت میرا سٹیٹ آف مائنڈ وہ نہ ہو جو آج ہے. آج میں کچھ اور سوچتا ہوں اور نہیں چینج نہیں ہوا، اس میں ماڈیفائی کرنا چاہوں گا کہ کوئی طریقہ ایسا وضع کیا جائے کہ حسن نثار کی جو ریزرویشنز ہے، میں بار بار اس کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ وہ ہمارا ہم مسلک ہے، اس حوالے سے پیارا دوست ہے، سینئر ہے، میرا چاچا بھی ہے، میرا کولیگ بھی ہے. وہ جو کہتا ہے نا کہ کچھ ایسی چیز وضع کر لی جائے کہ یہ حق آپ کو، اور ہم انشاءاللہ یہ حق آپ کو دلوا کے رہیں گے، چاہے جتنا جو کچھ کر سکے، اس کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا پڑا. السلام علیکم، میرا نام خرم رانجھا ہے، اور فرسٹ آف آل اٹس گریٹ ٹو سی یو ان پرسن ٹوڈے. میرا آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ پہلے بھی اوورسیز کے بارے میں کافی اپنے پروگرام میں ہمیشہ مینشن کرتے ہیں، تو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ویکلی بیسس پہ کچھ منٹس جو ہیں وہ اوورسیز کے مسائل کے اوپر ڈیڈیکیٹ کر دیں تو اس سے کافی مسئلے حل ہو جائیں گے. اور لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوپن مائک کیفے جو آپ نے لاہور میں کھولا ہے، اسی طرح کی کوئی برانچ ادھر نیو یارک میں بھی کھول دیں. اب آپ نے کہا ہے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرے یہاں آنے کے بنیادی 3-4 مقاصد میں سے ایک مقصد اوپن مائک کیفے نارتھ امریکہ میں کھولنا تھا. اور میں ایک کہتے ہیں کہ I have taken a vow. I won't say I have taken a vow, but I have made a commitment to myself and I have prayed to Allah that inshallah I will open 100 franchises in North America in less than 5 years.